السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، آج ہمارا دور علوم شرعیہ کی کلاس حدیث پہ رہے گی کہ جس میں ہم بلوغ المرام کی کتاب الجامع اس کی آداب و اخلاق کے حوالے سے احادیث لے رہے تھے، اور سابقہ درس میں ہم نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث لی تھی کہ جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عقیدے کے حوالے سے، اللہ کے ساتھ تعلق اور یقین، ان چیزوں کے حوالے سے ان کو تعلیمات دی تھیں، اور ہم نے ذکر کیا تھا کہ یہ اسلام کے اہم ترین اصولوں میں سے اور قواعد و ضوابط میں سے حدیث سمجھی جاتی ہے۔ اس کے بعد آج کا درس انشاءاللہ اس کے بعد والی حدیث لیتے ہیں، جو کہ آپ کے نوٹس میں حدیث نمبر 26 ہے۔ عن المقدام ابن معدی کرب رضی اللہ عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن، أخرجه الترمذي وحسنه۔ مقدام ابن معدی کرب رضی اللہ عنہ قال، روایت فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما ملأ ابن آدم، ما نہیں، ملأ بھرا، ابن آدم، آدم کے بیٹے نے، وعاء کوئی برتن، شرم من بطن کہ پیٹ سے بڑھ کر یا پیٹ سے ہٹ، پیٹ کے علاوہ کوئی ایسا برتن نہیں کہ جو بدتر ہو، جو انسان نے بھرا ہو۔ حدیث کا معنی کیا ہے کہ پیٹ کا بھرنا اور زیادہ کھانا، اس کی کیا قباحت ہے، یہ کس قدر نقصان دہ ہے دین کے لحاظ سے اور دنیا کے لحاظ سے، دونوں اعتبار سے ہی۔ تو چنانچہ اسلام نے جس طرح کے ایک مسلمان کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کے حوالے سے تعلیمات دی ہیں کہ اللہ کے ساتھ اس کا تعلق کیسا ہو، عقیدہ اس کا کیسا ہو، اللہ پر یقین ایمان کیسا ہو، عبادات کے حوالے سے تعلیمات دی ہیں کہ ایک مسلمان کی عبادات کیسی ہوں، اسی طرح اخلاق کے حوالے سے بھی اسلام کی تعلیمات، اور اخلاق میں بھی مختلف چیزیں، حتیٰ کہ مختلف آداب، مختلف وہ باتیں، وہ چیزیں جس کو انسان اگر خیال رکھتا ہے تو آخرت سے پہلے، دین سے پہلے اس کی دنیا کے بڑے فائدے ہوتے ہیں۔ انہی چیزوں میں کھانے پینے کے آداب کا، ان چیزوں کا بھی بیان کیا گیا، اور اس سے پہلے بھی ہم چند احادیث پڑھ کر آئے ہیں کھانے پینے کے آداب کے حوالے سے۔ تو اسی میں سے ایک یہ بھی ہے کہ انسان نے اپنے پیٹ سے بڑھ کر کوئی ایسا برتن نہیں جو بھرا ہو، یعنی کہ بدترین برتن جو بھرا جا سکتا ہو پیٹ ہے۔ کس لیے کہ جس طرح کے حکماء کا کہنا ہے کہ المعدۃ بیت الداء، کہ معدہ جو ہے وہ بیماریوں کا گھر ہے۔ تو چنانچہ آدمی جب زیادہ کھاتا ہے اور زیادہ کھانے کی وجہ سے اس کے طرح طرح کے جو نقصانات ہوتے ہیں، سب سے پہلا نقصان مال کا ہے، کیونکہ کھانے کے لیے اس کو جو چیزیں کھانا ہے اس کو لینا پڑتا ہے، خریدنا پڑتا ہے، حاصل کرنا ہوتا ہے، مال خرچ ہوتا ہے، ان چیزوں کو تلاش کرنے کے لیے ٹائم لگتا ہے، بازاروں کا اور ان جگہوں کا جہاں سے وہ چیزیں حاصل ہوں، اگر کوئی ریسٹورنٹ ہے تب بھی، اور پھر مزید ان طرح طرح کی نعمتوں کو، لذتوں کو حاصل کرنے کے لیے ان نعمتوں کو جمع کرنا،
اور پھر اس پر کھانے کے حوالے سے ظاہری بات ہے کہ مختلف طرح کے جب کھانے ہوں گے اور زیادہ کھانے کی چیز ہوگی تو اس پر وقت بھی زیادہ لگے گا، اور پھر اس کو کھانے کے بعد جب زیادہ کھایا جاتا ہے تو اس کے جسم پر اور دین کے حوالے سے جو نقصانات ظاہر ہوتے ہیں کہ زیادہ کھانے کی وجہ سے، معدہ بھرنے کی وجہ سے انسان کو طرح طرح کی بیماریاں جو لاحق ہوتی ہیں، اور پھر زیادہ کھانے کی وجہ سے جسم پھولتا ہے، پیٹ بڑھتا ہے، جو بذات خود ایک بیماری ہے، اور اسی سے انسان کے اندر سستی کاہلی پیدا ہوتی ہے، اور وہ نشاط اور چستی جو ایک مسلمان کے اندر ہونی چاہیے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اور اسی لیے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب آدمی زیادہ کھاتا ہے تو زیادہ کھانے کی وجہ سے اس کو زیادہ پینے کی ضرورت پڑتی ہے، اور جب زیادہ پیتا ہے تو اس پر پھر اس کو زیادہ نیند کا غلبہ ہوتا ہے، سستی غفلت اس کے اوپر چھا جاتی ہے۔ تو جس وجہ سے انسان اس دنیا کے اندر جس مقصد کے لیے آیا ہے، عبادت کا مقصد، وہ بہت سے مقصد یا تو فوت ہو جاتے ہیں یا کم از کم اس میں کمی کمزوری آ جاتی ہے، اور آدمی بہت سے وہ کام جو کرنے والے ضروری ہیں وہ نہیں کر پاتا۔ تو یہ طرح طرح کے نقصانات، اور آج اگر دیکھا جائے ہاسپٹلوں میں جا کر ڈاکٹروں سے پوچھو تو آپ کو بتائیں گے کہ سب سے زیادہ بیماریوں کی جڑ کیا ہے، وہ کھانے پینے کا کنٹرول نہ ہونا ہے۔ تو چنانچہ اسلام نے ہمیں یہاں پر بھی تعلیمات دیں کہ اپنے کھانے کو کنٹرول کرنا، اس کی معقول اور مناسب حد رکھنا کہ جس حد سے انسان جو ہے اس کو فائدہ ہو نہ کہ نقصان ہو۔ اور عجیب بات یہ بھی ہے یہاں پر کہ کھانے کا مقصد حالانکہ فائدہ حاصل کرنا ہوتا ہے، لیکن جب انسان اس چیز پر کنٹرول نہیں کرتا اور اپنے کنٹرول سے باہر اس کو استعمال کرتا ہے تو چاہے جائے کہ یہ چیز فائدہ مند ہو بلکہ یہی نقصان دہ ہوتی ہے۔ اور یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو اکثر و بیشتر لوگ سمجھتے ہیں، یعنی کہ سمجھتے نہیں، جانتے نہیں، جاننے کے باوجود بھی صرف اپنے نفس پر کنٹرول نہیں ہوتا۔ اور حقیقت میں کہ وہ شخص جو کہ اس انداز سے اپنے نفس کا اس کے تابع ہو چکا ہو کہ حتیٰ کہ کھانے پینے جیسی اس طرح کی چیزوں کے اندر بھی اپنے آپ کو کنٹرول نہ کر سکے، اس شخص سے آپ کوئی دین کے یا دنیا کے کسی بڑے کام کی کیا امید رکھیں گے؟ کہ کس طرح آدمی اگر اپنے نفس پر صرف کنٹرول کر کے اپنے کھانے پینے کے معاملات کو مناسب نہیں کر سکتا، اس کو ایک مناسب انداز سے نہیں چلا سکتا، تو ایسا شخص پھر شیطان کے جالوں سے کیسے بچے گا، شیطان کے ہتھ کنڈوں سے کیسے بچ سکتا ہے؟ تو حقیقت میں یہ بہت اہم چیز ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ رسول کریم علیہ السلام آپ کے کھانے پینے کا انداز کیا ہوتا تھا کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جس طرح کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے اور لمبی حدیث ہے جو حقیقت میں ہم کو بہت بڑے سبق دیتی ہے اس موضوع پر، فرماتی ہیں لقد مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما شبع من خبز وزیت فی یوم واحد مرتین۔ فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے فوت ہو گئے، چلے گئے، لیکن زندگی بھر آپ نے کبھی بھی ایک دن میں 2 وقت کا ایسا کھانا نہیں کھایا کہ جو پیٹ بھر کر کھایا ہو۔ اور کھانا بھی کیا ہوتا تھا؟ خبز و زیت، صرف روٹی اور اس کے ساتھ زیتون کا تیل وغیرہ کوئی اس طرح کی چیز ہوتی جو سالن کے طور پر استعمال کرتے۔ تو اس کے باوجود بھی 2 وقت کا کھانا بھی آپ کا ایسا نہ ہوتا کہ جو پیٹ بھرنے کا ہوتا۔ پھر فرماتی ہیں والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ما اشبع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہلہ 3 ایام تباعا من خبز حنطۃ حتی فارق الدنیا۔ یہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا حال نہیں تھا، بلکہ فرماتی ہیں کہ آپ کے گھر والوں کے ساتھ بھی آپ کا معاملہ کیسا تھا؟ فرماتی ہیں کہ آپ نے کبھی بھی 3 دن مسلسل اپنے گھر والوں کو
گندم کی روٹی پیٹ بھر کر کھانے کو مہیا نہیں کی، یعنی اتنا کھانا ہوتا تھا کہ جس سے کیا ہے صرف کمر سیدھی ہو جائے، جس سے صرف طاقت حاصل ہو جائے۔ اسی حدیث کو جو ہم نے پڑھی ہے، ایسے حدیث کا اگلا جملہ کیا ہے، اس میں آپ فرماتے ہیں یکفی ابن آدم لقیمات یقمن صلبہ، کہ آدمی کے لیے وہ چند لقمے ہی کافی ہیں کہ جس سے اس کی کمر سیدھی ہو جائے۔ اور لقموں کا بھی آپ نے کیا ذکر کیا، لقیمات، کہ وہ چھوٹے لقمے، چند لقمے کہ جس سے کمر سیدھی ہو جائے۔ تو فرماتی ہیں ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ کے صرف آپ کا ذاتی معاملہ نہیں بلکہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی آپ کا معاملہ کیا تھا کہ صرف ان کو اس حد تک کھانے پینے کی چیزیں مہیا کرنا کہ جو ان کی زندگی کو باقی رکھ سکے، ان کی ضرورت کو پورا کر سکے۔ تو ماتی ہیں کہ کبھی بھی آپ نے 3 دن مسلسل اپنے گھر والوں کو گندم کی روٹی کھانے کو یعنی کہ اس قدر نہیں دی کہ جس سے ان کا پیٹ بھرے۔ پھر فرماتی ہیں لقد رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یظل اليوم یلتوی، فرماتی ہیں کہ بعض اوقات میں حتیٰ کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتی کہ آپ بھوک سے نڈال ہوتے، بھوک آپ کو پریشان کر رہی ہوتی، ما یجد نقلا یملأ بطنہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی چیز نہ پاتے کہ جس سے اپنا پیٹ بھرتے۔ تو اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کس قدر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانے کا معاملہ کم تھا، تھوڑا تھا۔ کو کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ ممکن ہے کہ ان حالات میں ہو کہ جب فقر و فاقہ تھا، اور واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر شروع کے مدینہ کے جو حالات گزرے ہیں فقر و فاقے کے، کہ جب آپ کے پاس کھانے کو کچھ نہ ہوتا تھا، گھر میں آتے پوچھتے، عائشہ رضی اللہ گھر والوں سے پوچھتے کچھ کھانے کو ہے، تو بتایا جاتا ہے کہ کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اگر کھانے کو کچھ نہیں تو میں روزہ رکھ لیتا ہوں، اور اس انداز سے آپ کے گھر کا حال ہوتا۔ اسی ضمن میں ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے، وہ جو بہت عظیم حدیث سے صحیح بخاری نے روایت کی ہے، ہم اس کو بھی یہاں پر بیان کرنا چاہیں گے۔ فرماتے ابو طلحہ انصاری اپنی بیوی ام سلیم کے پاس آتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ آپ پر بھوک کے فاقے کے آثار ہیں، حتیٰ کہ آپ کی آواز میں بھی بہت کمزوری مجھے محسوس ہوئی ہے، تو کیا گھر میں کھانے کو کچھ ہے؟ تو حضرت انس فرماتے ہیں جو ام سلیم کے بیٹے ہیں، فرماتے ہیں کہ میری امی نے کچھ روٹیاں بنائیں اور مجھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجا، بلکہ ابو طلحہ خود انس جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ابو طلحہ ان کو بھیجتے ہیں۔ تو انس فرماتے ہیں کہ میں آپ کے پاس آیا تو دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو آپ نے انس کے آنے کو پہچان لیا کہ انس ایسے نہیں آیا، کسی کو بات لے کر آیا، کوئی خبر لے کر آیا ہے۔ آپ میں کہ تمہیں طلحہ نے بھیجا ہے، ابو طلحہ نے بھیجا ہے؟ فرماتے ہیں انس کہ ہاں مجھے ابو طلحہ نے بھیجا ہے۔ فرماتے کہ کھانے کے لیے بھیجا ہے؟ فرماتے ہیں انس کہ ہاں آپ کو کھانے کی دعوت دیتے ہیں کہ آپ آئیے اور کھانا کھا لیں۔ اب آپ کے ساتھ جتنے بھی لوگ بیٹھے تھے آپ سبھی کو کہتے ہیں کہ اللہ کا نام لے کے اٹھو اور چلے۔ اب سبھی لوگ آپ کے ساتھ جو بیٹھے تھے ابو طلحہ انصاری کے گھر کی طرف چل پڑتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے آگے ہیں۔ ابو طلحہ انصاری گھر سے باہر ان کا استقبال کرتے ہیں، اور جب دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جمع غفیر بہت بڑی تعداد لوگوں کی آ رہی ہے، تو ام سلیم اپنی بیوی کو جا کر بتاتے ہیں کہ یہ صورتحال ہے، اور کھانا تو بالکل تھوڑا ہے، 2-4 آدمی کا کھانا ہے۔ تو ام سلیم فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں کہ انہوں نے کیا کرنا ہے۔ آپ گھر میں آتے ہیں ام سلیم کے پاس اور فرماتے ہیں کہ تمہارا کھانا کہاں ہے؟ کھانا وہ جو تھا منگواتے ہیں اور اس میں برکت کی دعا کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ان کو حکم دیتے ہیں کہ کھانے کو اسی طرح ڈھکے رکھو اور 10 آدمی کا کھانا دیتے جاؤ۔ تو ام سلیم انس رضی اللہ تعالیٰ کو 10 آدمی کے کھانا دیتی جاتی ہیں۔ انس فرماتے ہیں کہ میں 10 آدمی کا کھانا لاتا ان کو دیتا، اور اس طرح سے 80 سے اوپر آدمیوں نے کھانا کھایا کہ جو صرف 2-4 آدمی کو کھانا تھا۔ اس حدیث کو بیان کرنے کا ہمارا مقصد کیا ہے؟ یہ بتانا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہانوں کے امام ہیں، نبیوں کے سردار ہیں، لیکن آپ کے گھر کا حال، آپ کی کیفیت یہ تھی فقر و فاقے کی،
اور یہ ایک نہیں بلکہ اس طرح کی ہمیں دسیوں مثالیں آپ کی زندگی میں ملتی ہیں کہ جس میں کیا ہے، اگر آپ چاہتے تو دنیا کے سب سے مالدار ترین شخص بن سکتے تھے، چاہتے تو دنیا کی ہر نعمت آپ کے گھر میں ہوتی، لیکن آپ نے دنیا سے کس قدر کنارہ کشی کا یہ منہج اختیار کیا، آپ کا یہ طریقہ رہا کہ حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیشکش ہونے کے باوجود بھی آپ نے ان چیزوں کو نہ لیا، بلکہ آپ کی زندگی کے آخری سالوں میں جب فتوحات ہوتی ہیں اور مال غنیمت آتے ہیں، حتیٰ کہ مسجد نبوی میں مال کے ڈھیر لگ جاتے ہیں، ان دنوں میں بھی آپ کا حال یہی رہا تھا۔ ام المؤمنین عائشہ فرماتی ہیں کہ 2 مہینے گزر جاتے، چاند نکلتا اور ختم ہو جاتا، پھر دوسرا چاند شروع ہوتا ختم ہو جاتا۔ فرماتی ہیں کہ ہمارے گھر میں سوائے اسودین کے پانی اور کھجور کے اور کچھ کھانے کو نہ ہوتا۔ آج ہم اگر 2 ٹائم ایک ہی طرح کا کھانا کھا لیں تو اکتا جاتے ہیں کہ یہ کھانا تو پہلے بھی کھا لیا تھا۔ ام عائشہ فرماتی ہیں کہ 2 مہینے تک سوائے کھجور پانی کے اور کچھ کھانے کو نہ ہوتا، اور یہ ان حالات میں کہ جب آپ کا بیت المال جو ہے وہ مال سے بھرا ہوتا تھا، لیکن وہ مال آپ لوگوں پر تقسیم کرتے، نہ کہ اپنی لذتیں حاصل کرنے کے لیے اس کو استعمال کرتے۔ تو بات کر رہے تھے کہ یہ وہ نبی رحمت ہے کہ جس کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، جن کا کلمہ پڑھتے ہیں، اور جن کا اس کھانے پینے کے حوالے سے یہ انداز تھا، اور بلکہ یہی اللہ تعالیٰ کا فرمان بھی ہے وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، کہ کھاؤ پیو ضرور لیکن کیا ہے اس میں فضول خرچی نہ کرو، اور فضول خرچی کھانے کو ضائع کرنے میں بھی ہے، اور کھانے کو ضرور سے زیادہ کھانے میں بھی اس میں جو فضول خرچی کا انداز ہے۔ تو خیر یہ حدیث ہم کو جو سبق دیتی ہے وہ کیا ہے کہ ایک مسلمان مومن جس طرح کہ اللہ تعالیٰ کے باقی احکامات کو مانتا اس پر چلتا ہے، اسی طرح اس کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ان تعلیمات کو بھی لے اور ان پر بھی عمل پیرا ہو۔ تو چنانچہ کھانے کے حوالے سے لوگوں کے 2 انداز ہیں، یہ 2 طرح کے لوگ ہیں۔ بعض لوگ ہیں جو زندہ رہتے ہیں کھانے کے لیے، اور جو زندہ رہتے کھانے کے لیے پھر ان کی کوشش کیا ہوتی ہے کہ ہر وہ چیز جو دل میں آئے، ہر وہ چیز جس کو دل چاہے اس کو حاصل کرنا، اور پھر ضرورت سے بڑھ کر اس کو حاصل کرنا، اور پیٹ بھر کر کھانا، اور جتنا اس میں کھانے کی گنجائش ہو سکتی ہے اپنی لذت سے ان کو اڑانا اور مزے حاصل کرنا، کیونکہ ان کا مقصد ہی زندہ رہنے کا مقصد ہی کھانا کھانا ہے۔ اور ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یأکلون کما تأکل الانعام، کہ ان کا کھانے پینے کا انداز وہی ہے جو جانوروں چوپایوں کو کھانے پینے کا انداز ہوتا ہے۔ اور یہ حقیقت میں ایسا کرنے والا نہ کہ کسی مومن کی صفت ہو، بلکہ وہ عقل مند بھی ایسا کرنے والا یعنی کہ ایسا کام نہیں کر سکتا۔ اور کچھ دوسرے لوگ ہوتے ہیں جو کھاتے ہیں زندہ رہنے کے لیے، کھاتے ہیں زندہ رہنے کے لیے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم نے کچھ آپ کو آپ کی سیرت کی جھلکیاں دی ہیں، اور اس کے صحابہ اکرام کو دیکھو اور تابعین ائمہ اکرام کو، اس امت کے سلف صالحین کو دیکھو، تو آپ کو اس سے بھی بڑھ کر آپ کو مناظر آپ کو ملیں گے، واقعات ایسے ملیں گے کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں کی اسلام نے کیا تربیت کی تھی۔ حتیٰ کہ اس موضوع پر بھی ابوبکر صدیق کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ مسلمانوں کے خلیفہ بنتے ہیں تو اس وقت بھی اپنے کام کاج کر رہے ہوتے ہیں، تو عمر فاروق نے فرمایا کہ اب تم مسلمانوں کے خلیفہ ہو، آپ پر بہت بڑی ذمہ داریاں ہیں، آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے آپ کو مسلمانوں کے کاموں کے لیے فارغ رکھو، اور آپ کے گھر کی جو ضروریات ہیں بیت المال سے لو۔ تو ابوبکر صدیق نے دیکھا کہ واقعی بات تو ان کی صحیح ہے کہ اب میں عام شخص نہیں ہوں بلکہ مسلمانوں کا خلیفہ ہوں، ان کا امیر المؤمنین ہوں، تو مجھے ان کے کاموں کو نپٹانا ہے۔ تو چنانچہ گھر کے معاملات دیکھتے ہیں کہ گھر کا کتنا خرچہ ہو سکتا ہے، تو جتنا خرچہ ضروری تھا، جو صرف ان کی زندگی چلانے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت تھی، صرف اتنا سا خرچہ بیت المال سے مقرر کرتے ہیں، اور بیت المال کے جو متولی تھے ان کو حکم دیتے ہیں کہ میرے گھر میں اتنا خرچہ دیا کرو۔ کچھ عرصے کے بعد کیا ہوا، اب جو بیت المال سے خرچہ آتا تھا وہ صرف ان کی کھانے پینے کی ضرورت کی حد تک تھا، اس سے بڑھ کر نہ تھا۔
اس میں کوئی مزید لذت کی چیزیں حاصل کرنا، مختلف طرح کی ڈشیں بنانا، کوئی ایسی چیزیں کرنے کی گنجائش نہ تھی۔ تو آتا ہے جس طرح کی سیرتوں میں کہ ابوبکر صدیق کی بیوی، انہوں نے کیا کیا، ان کا دل چاہا کہ کوئی میٹھی چیز کھانے کے ساتھ، روٹی کے ساتھ کوئی اس طرح کی چیز، تو انہوں نے جو خرچہ آتا تھا اس میں تھوڑا تھوڑا بچا کر ایک دن کیا کیا، کوئی میٹھی چیز بنا لی۔ ابوبکر فرماتے ہیں کہ یہ کہاں سے ہے؟ ان کی بیوی نے بتایا کہ اس طرح سے جو خرچہ ملتا تھا میں نے اس میں تھوڑی بچت کر کے یہ چیز بنانے کی کوشش کی، چلو تھوڑا ذائقہ بدلے، جو ٹیسٹ بدلے۔ تو اس پر ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ میرے گھر میں بیت المال سے جو خرچہ آ رہا ہے وہ ضرورت سے بڑھ کر ہے۔ تو چنانچہ بیت المال کے متولی کو حکم دیتے ہیں کہ میرے گھر کے خرچے کو پہلے سے کم کر دو، کیونکہ اگر بیوی بچت کر رہی، بچا رہی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ خرچہ جتنا ضروری تھا اس سے بڑھ کر آ رہا ہے۔ تو یہ تھا ان لوگوں کا حال۔ اور اسی طرح بعض دوسرے صحابہ کہ جب کھانے کو بیٹھے اور اللہ کی مختلف طرح کی نعمتیں ان کے سامنے تھیں تو رو پڑے اور فرمانے لگے، بعض صحابہ کی مثالیں دیتے ہوئے جو اسلام کے شروع میں ہی شہید ہو گئے، دنیا سے چلے گئے، کہ فلاں اللہ کا بندہ، اس نے اسلام کی خاطر اس قدر قربانیاں دیں، لیکن ان کو پیٹ بھر کر کبھی کھانا میسر نہ ہوا تھا۔ اور یہ طرح طرح کی نعمتیں ہمارے سامنے جو پڑی ہیں، فرماتے ہیں کہ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورۃ احقاف میں، اذھبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بہا، کہ کہیں قیامت کے دن ہمیں یہ نہ کہہ دیا جائے کہ تم دنیا کی زندگی میں اپنے مزے اڑا چکے اور دنیا کی لذتیں حاصل کر چکے، تو آج قیامت کے دن تمہارے لیے کوئی نعمتیں، کوئی اللہ کی نعمتیں باقی نہیں ہیں سوائے عذاب کے، کہیں ہمیں یہ نہ کہہ دیا جائے۔ تو ان لوگوں کا یہ حال تھا۔ اسی طرح ہم بات کر رہے تھے ان لوگوں کی کہ جو کھاتے ہیں زندہ رہنے کے لیے۔ بعض اللہ کے نیک بندوں کے بارے میں، بعض محدثین کے بارے میں، اہل علم کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا اپنے وقت کو اس قدر وہ محفوظ کرتے تھے، اس قدر وقت کو بچانے کی کوشش کرتے کہ کھانے کے لیے اگر ٹائم زیادہ لگتا ہے، کھانے کو چبانا کے ان چیزوں کے لیے، تو اپنے غلام یا لونڈی کو حکم دیتے، وہ کیا کرتے کہ خشک روٹی کو پیس کر پانی میں گھول کر ان کو دیتے، تاکہ اس روٹی کو چبانے میں، اس روٹی کو کھانے میں جو ٹائم لگتا ہے وہی ٹائم جو ہے اللہ کے کسی عبادت پر، کسی علم کو حاصل کرنے پر، کسی علم کے کام کو سکھانے پر، اس چیز پر لگ جائے۔ اور یہ کھانے کی جو ضرورت ہے بجائے کھانے کے چبانے کے، اس کو پانی کے گھول کر پی لیتے، تاکہ کھانے کی ضرورت بھی پوری ہو جائے اور ساتھ زندگی کا مقصد جو ہے وہ بھی پورا کرتے رہیں۔ اور اسے پتہ چلتا ہے بھائیوں کہ اصل یہ لوگ تھے جو عقل مند تھے، یہ لوگ تھے جو اولو الالباب تھے، جن کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ عقل مند لوگ، کہ جنہوں نے زندگی کے ایک ایک لمحے سے اس انداز سے فائدہ اٹھایا۔ اور جبکہ ہمارا حال کیا ہوتا ہے کہ کھانے کا یعنی کہ طرح طرح کے کھانے کھانا اور اس میں مقدار جو استعمال کرنا وہ تو ہے جو ہے، اس کے ساتھ مزید یہ بھی کہ کتنے کتنے ہمارے ٹائم ان چیزوں پر ضائع ہوتے ہیں۔ تو چنانچہ یہ حدیث ہم کو اس بات کا سبق دیتی ہے کہ ایک مسلمان مومن وہ ہوتا ہے کہ جس کی ہر چیز اللہ کے حکم کے مطابق ہوتی ہے، حتیٰ کہ اس کے کھانے پینے کے معاملات بھی اللہ کی دی ہوئی تعلیمات کے مطابق ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہم اگلا باب شروع کرتے ہیں کہ جس باب کا موضوع ہے باب الرہب من مساوی الاخلاق۔ کیا مطلب؟ کہ برے اخلاق سے ڈرنے کا بیان۔ اخلاق اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں، تو جہاں پر اسلام نے اچھے اخلاق کی تعلیم دی، اس کی ترغیب دلائی، اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن و سنت میں برے اخلاق، طرح طرح کے برے اخلاق جس کا ہم ابھی ذکر پڑھیں گے، تو ان سے جو ہے بچنے کی تعلیم دی۔ ان سے بچنے کے لیے یا بچانے کے لیے مسلمان کو طرح طرح کے اس کی جو سزائیں بیان کی، اس کے نقصانات کا ذکر کیا دنیا آخرت میں، اس کے طرح طرح کے جو نتائج برے ہو سکتے ہیں ان کو بیان کیا، تاکہ لوگ ان برے اخلاق سے، بری چیزوں سے بچیں۔ تو جس طرح اسلام ایک مسلمان کو شرک سے، بدعات سے، گمراہیوں سے دور رکھتا ہے، ایسے ہی اخلاق و کردار کے لحاظ سے بھی اس کی تربیت کرتا ہے۔ تو برے اخلاق سے بچانے کے لیے بھی ہمیں تعلیمات دی گئی ہیں۔
ایک طرف اگر ہمیں آیات اور احادیث ملتی ہیں جس میں اچھے اخلاق کا بیان ہے تو اس کے مد مقابل وہ بھی حدیث ہمارے سامنے ہے یا آیتیں ہمارے سامنے ہیں کہ جس میں برے اخلاق کی اس کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے. تو چنانچہ اس باب میں ہم جو پڑھنے والے ہیں وہ کیا ہے کہ برے اخلاق کیا کیا ہوتے ہیں. اس میں مختلف چیزیں ہیں. بعض وہ چیزیں ہیں جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں بعض اپنے کتابوں میں، لیکن بعض وہ چیزیں ہیں کہ جو ہمارے لیے نہیں ہیں یہاں پر. اسی میں سے حدیث نمبر 27 آپ کے سامنے ہے. عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب. آپ مانتے ہیں کہ بہادر پہلوان وہ نہیں ہے کہ جو کشتی میں لڑنے والے کو گرا دے، اس کو مات کر دے، اس کو بچھاڑ دے، بلکہ بہادر وہ ہے، پہلوان وہ ہے کہ جو غصے کے وقت اپنے آپ کو کنٹرول کر لیتا ہے. غصے کے وقت اپنے آپ کو جو کنٹرول کر لے، آپ مانتے ہیں کہ بہادر یا پہلوان وہ ہے. اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے آپ کہ ما تعدون السرعۃ فیکم، کہ تم اپنے آپ میں سے، اپنے لوگوں میں سے کس کو جانتے ہو کہ وہ پہلوان ہے، دوسروں کو بچھاڑتا ہے. تو لوگوں نے کہا کہ پہلوان وہ ہے کہ جو دوسروں کو گرا دے. آپ کہ نہیں، یہ پہلوان نہیں، بلکہ پہلوان وہ ہے کہ جو غصے کے وقت اپنے آپ کو کنٹرول کر لے. اور ایک اور روایت میں آتا ہے جو مسند احمد کی روایت ہے، آپ ماتے السرعۃ کل سرعہ الذی یغضب فیشتد غضبہ ویحمر وجہہ وینتفخ اوداجہ فیسرع غضبہ، کہ سب سے بڑا پہلوان وہ ہے، اصل پہلوان وہ ہے کہ جس کو غصہ آنے کو تو آ جاتا ہے، اور غصہ بھی بہت بعض اوقات شدید ہوتا ہے کہ جس سے اس کا چہرہ سرخ ہو جائے اور اس کے رگیں پھول جائیں، لیکن اتنا شدید غصہ بھی جو ہے اس کو بھی کنٹرول کرتے ہوئے اپنے نفس کو بچھاڑ دے. آپ مانتے ہیں کہ اصل پہلوان یہ ہے. تو یہاں پر السرعہ کا لفظ حدیث میں جو پڑھ رہے ہیں، صاد کے بعد را ہے، را کے اوپر زبر ہے، اور زبر کا ہونا ضروری ہے کیونکہ سرعہ یہ وہ لفظ ہے کہ جو لوگوں کو بہت زیادہ بچھاڑنے والا ہے. اگر ہم اس را کو ساکن پڑھ لیتے ہیں، سرعہ پڑھ لیتے ہیں، تو اس کا معنی الٹ ہو جائے گا کہ جو بہت زیادہ مار کھانے والا اور بہت زیادہ جو ہے وہ شکست کھانے والا ہے. تو خیر یہ لفظ کے لحاظ سے تھا. اس حدیث میں ہمیں جس چیز کی تعلیم دی گئی ہے، برے اخلاق، جس برے اخلاق سے منع کیا گیا ہے وہ کون سا ہے، ہم سمجھ سکتے ہیں کہ آپ نے کیا فرمایا کہ سب سے بڑا بہادر پہلوان وہ ہے کہ جو غصے کے وقت اپنے آپ کو کنٹرول کر لے. کیونکہ لوگوں کو بچھاڑنا، ان کو گرانا کوئی بڑا کام نہیں ہے. آدمی کے پاس طاقت ہے، بڑا جسم، یعنی کہ جسم اس کا بڑا یعنی کہ طاقتور ہے، اور جسم بڑا ڈور ڈال رکھنے والا ہے، تو کوئی مشکل نہیں کہ ایسا شخص جو ہے کسی مد مقابل کو بچھاڑ دے، اس کو گرا دے. لیکن اصل کیا ہے؟ اصل یہ ہے کہ انسان اپنے دل کے اندر بیٹھے ہوئے شیطان کو گرائے، اپنے سینے کے اندر بیٹھا ہوا جو دل ہے، جو نفس امارہ ہے، اس کو بچھاڑے. اصل بچھاڑنا یہ ہے، اصل پہلوانی یہ ہے. یہ پہلوان نہیں کہ دوسروں کو بچھاڑتا رہے، دوسروں کو گراتا رہے، اور جب اس کا اپنا ذاتی معاملہ ہو، اپنے نفس کی بات ہو، شیطان کی بات ہو، تو وہاں پر شیطان سے مار کھائے، شیطان اس کے اوپر غالب آ جائے، نفس امارہ جو ہے اس کو بچھاڑ دے. تو یہ کوئی پہلوان نہیں، بلکہ یہ کمزور آدمی ہے، بزدل آدمی ہے، یہ شکست کھانے والا آدمی ہے. اس لیے آپ مانتے ہیں کہ اصل پہلوان وہ ہے کہ جو اپنے آپ کو غصے کے وقت کنٹرول کرتا ہے. تو اس حدیث میں ہمیں جو تعلیم ملتی ہے وہ کیا ہے؟ برے اخلاق میں سے ایک خلق جو ہے وہ غصہ ہے، غصہ کھانا اور غصے کا آنا اور غصے پر عمل پیرا ہونا. ہاں بذات خود غصے کا آنا جو ہے یہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں، طبیعی چیز ہے، فطری چیز ہے، جس طرح کہ علماء نفس نے حتیٰ کہ ذکر کیا اس چیز کا کہ غصے کا آ جانا انسانی فطرت ہے. یہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ جو انسان کی فطرت سے باہر ہو یا اس کی فطرت کے خلاف ہو. تو انسانی فطرت ہے غصے کا آ جانا. لیکن غصہ آ جانے کے بعد آگے لوگوں کے جو انداز ہوتے ہیں مختلف ہوتے ہیں. کچھ وہ ہوتے ہیں کہ جنہوں نے اپنی لگام شیطان کے ہاتھ میں دی ہوتی ہے، کہ جن کے دل دماغ پر شیطان چھایا ہوتا ہے،
اور پھر شیطان اس غصے کو دلا کر ان سے جو چاہتا ہے کرواتا ہے، غلط باتیں کہلواتا ہے، گالی گلوچ دلواتا ہے، طعن و تشنیع ہوتی ہے، بہتان اور الزام تراشی ہوتی ہیں، اور دل کے اندر طرح طرح کے برے گمان اور کیا کیا حسد اور بغض اور نفرتیں اور دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں، اور عملی طور پر بھی انسان نہ کہ صرف دل میں اور زبان میں بلکہ یہ غصہ انسان کو پھر آگے عمل پر ابھارتا ہے، اور آدمی ہاتھ پاؤں سے بھی پھر ایسی کاروائیاں کرتا ہے کسی دوسرے کے خلاف مار پیٹ کی، انتقام کا جذبہ، اور بعض اوقات اپنے ہی نقصانات کہ غصہ آتا ہے گھر میں تو کسی کو یا تو مار پیٹ ہو جاتی ہے بیوی کے ساتھ یا کوئی اور گھر والوں کے ساتھ، یا اگر بعض اوقات غصہ نکالنے کے لیے کیا کرتے ہیں بعض لوگ، جس طرح کے ایسی چیزیں اکثر سننے میں آتی رہتی ہیں کہ اپنے گھر کے برتن ہی توڑنا شروع کر دیتے ہیں، یعنی حماقتوں کی یہ انتہا، اور یہ ہے شیطان کا اصل کام۔ اس لیے بعض روایات میں جس طرح آتا ہے، اور شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی شرح میں بیان کرتے ہیں کہ غصہ کیا چیز ہے، کہتے ہیں غصہ جو ہے وہ ایک انگارہ ہے کہ جو شیطان انسان کے دل میں ڈالتا ہے، اور جس سے کیا ہوتا ہے دل کا خون کھولتا ہے، اور پھر اس خون کے گرم ہونے کے اثرات جسم پر ظاہر ہوتے ہیں، چہرہ سرخ ہو جاتا ہے، رگیں پھول جاتی ہیں، اور آدمی کی یہ کیفیت ہوتی ہے حتیٰ کہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے۔ اور غصے کی مختلف کیفیتیں ہوتی ہیں لوگوں کی، بعض اوقات یعنی کسی کو غصہ آتا ہے معمولی حد تک، اس کے ہوش و حواس قائم ہیں، پتہ ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، کیا کہہ رہا ہوں، اپنے اوپر کنٹرول کرتا ہے، لیکن بعض اوقات غصے کی کیفیت ایسی بھی ہوتی ہے کہ جس کیفیت میں آدمی آپے سے، جس کو کہتے ہیں آپے سے باہر ہو جانا، کہ اس کا دل دماغ ہی ٹھکانے نہیں رہتا، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، کیا کر رہا ہوں۔ اور یہ غصہ جس کا شرعی حکم بھی علماء نے پھر بیان کیا ہے کہ جب آدمی کا دل دماغ اس کے ساتھ نہ رہے پھر اس کی کسی بات کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا، حتیٰ کہ علماء نے یہاں پر اس مسئلے پر ڈسکس کیا اس چیز کو کہ اگر کوئی اس انداز سے اس شدید غصے کی حالت میں بیوی کو طلاق دے دے کہ اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، اس کو اپنے اوپر کنٹرول ہی نہ ہو، اپنی زبان پر کنٹرول نہ ہو، تو علماء کے صحیح قول کے مطابق اس حالت میں دی ہوئی طلاق جو ہے واقع نہیں ہوگی۔ کس لیے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا طلاق فی اغلاق، کہ جب آدمی کا دل دماغ بند ہو جائے، اس پر غصہ اس انداز سے چھا جائے کہ اس کو پتہ نہ ہو کہ میں کیا کہتا ہوں، تو اس حالت میں طلاق نہیں ہوتی۔ تو کہنے کا مقصد تو یہ ساری غصے کی کیفیتیں ہیں، اور پھر اس غصے کے نقصانات بھی ہم سمجھتے جانتے ہیں کیا کچھ ہو سکتے ہیں، جس طرح ہم نے بعض کا ذکر کیا ہے، اور نہ کہ صرف دنیاوی نقصانات بلکہ اس سے پہلے دینی نقصانات۔ آدمی بعض اوقات غصے کی حالت میں اور تو اور اللہ تعالیٰ کے حوالے سے کیا کچھ کہہ جاتا ہے، یعنی بعض اوقات نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو گالی گلوچ کرنا، طعن و تشنیع کرنا، اور اللہ تعالیٰ کے حوالے سے ایسی شکوے شکایتیں، ایسی زبان پر باتیں لانا کہ جو کھلا کفر ہوتا ہے۔ تو اس لیے اسلام نے تعلیم دی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی جب آپ سے کوئی وصیت پوچھی کہ مجھے کوئی نصیحت کیجئے، تو آپ نے کیا فرمایا کہ لا تغضب، کہ غصہ نہ کرو۔ اس نے فرمایا کہ اور کوئی نصیحت، آپ ماتے کہ پھر آپ فرمایا کہ غصہ نہ کرو۔ پھر اس نے تیسری بار پوچھا کہ اور کوئی نصیحت، آپ تیسری بار بھی فرماتے ہیں کہ غصہ نہ کرو، کیونکہ غصہ ہی سارے جرائم کی، ساری نقصانات کی اصل جڑ ہے۔ گھروں کی بربادی، طلاقوں کی شکل میں، خاوند بیوی کے الگ ہو جانا، ماں باپ کا اولادوں سے ان کی ایک دوسرے کے خلاف نفرتیں، بہن بھائیوں کی آپس میں دشمنیاں، اور خاندانوں کی اس انداز سے جو ہے وہ نفرتیں اور دشمنیاں ان کا بکھر جانا، دوستوں کا ایک دوسرے سے دور ہو جانا، اور پارٹنرشپ جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کرنے والے، ساری ہی اگر دیکھا جائے تو اصل بنیاد جو ہے وہ اس غصے کی ہے۔ لیکن یہ غصہ جو ہے اس کی دو قسمیں ہیں، کبھی اچھا بھی ہوتا ہے، کبھی یہ غصہ اچھا بھی ہوتا ہے۔ آپ کہیں گے کہ وہ غصہ کون سا ہے جو اچھا بھی ہوتا ہے؟ ہاں، وہ غصہ ہے جو اللہ کی ذات کی خاطر ہو، اللہ کے دین کے لیے ہو، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ ہوتا تھا۔ ہمیں ایک نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 احادیث ملتی ہیں کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے
کہ آپ کوئی چیز دیکھتے کہ جو اللہ کے حکم کے خلاف ہوتی، اللہ کی حدیں ٹوٹ رہی ہوتی، کوئی اللہ کی نافرمانی ہوتی، آپ اس چیز کو دیکھتے یا ایسی بات کو سنتے، آپ کا چہرہ سرخ ہو جاتا، حتیٰ کہ احادیث میں آتا ہے کہ جیسے کہ آپ کے چہرے پر انار جو ہے اس کو پھوڑا گیا ہو، اس انداز سے آپ کا چہرہ سرخ ہو جاتا۔ لیکن کس چیز پر؟ اللہ کی حدود پر، اللہ کے دین کی خاطر۔ اس لیے ام المؤمنین عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنی ذات کی خاطر کسی سے انتقام نہیں لیا۔ لوگ آپ کو گالی گلوچ کرتے، طعن و تشنیع کرتے، بہتان بازیاں کرتے، بلکہ بعض اوقات جسمانی طور پر بھی تکلیفیں دیتے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ابو ذر کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، گزر رہے تھے، تو راستے میں ایک دیہاتی بدو آیا آپ کے سامنے۔ تو اس نے کیا کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کپڑا پہنا ہوا تھا، جبہ پہنا ہوا تھا، وہ بڑا یعنی کہ سخت قسم کا کپڑا تھا، اس نے وہی جبہ پکڑ کر آپ کے گلے کو اس کو لپیٹنا شروع کر دیا، اس کو مروڑنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ آپ کا گلا دب گیا اور آپ کا دم گھٹنا شروع ہو گیا۔ اور پھر کیا کہتا ہے یہ بدو دیہاتی کہ یا محمد آتینی من مال اللہ، کیا محمد، اللہ نے جو تجھے مال دیا ہے وہ مجھے دے، یعنی لینے صدقہ خیرات آیا ہے، لیکن لینے کا انداز بیچارے کا یہ تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات سن کر بجائے غضب میں آنے کے، غصے میں آنے کے، ہنستے ہیں، مسکراتے ہیں، اور ساتھ ہی صحابی کو حکم دیتے ہیں کہ جاؤ اس کو بیت المال سے جو ہے کوئی اس کو دو، صدقہ خیرات دو۔ تو کہنے کا مقصد یہ تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز کہ آپ کے ساتھ جس نے بھی جو بھی کچھ زیادتی ظلم کر دیا ہے، کہ جہاں تک معاملہ آپ کی ذات کا ہے تو کبھی نہ تو آپ نے غصہ کیا اور نہ ہی کبھی آپ نے اس پر انتقام لیا، لیکن جب اللہ کی حدود کی بات آتی، شریعت کی بات آتی، اسلام کی بات آتی، وہاں پر اگر کوئی اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتا، کوئی ایسی بات کہہ دیتا جو اللہ کے دین کے خلاف ہو، تو وہاں پر آپ غیر و غضب میں آتے۔ آپ وہ حدیث سنتے رہتے اکثر و بیشتر کہ قریش کی ایک عورت کہ جو کہ بعض روایتوں میں ہے کہ وہ سامان لے کر کسی سے چیزیں ادھاری لے کر انکار کر دیتی تھی، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ چوری کرتی تھی، تو آپ نے اس عورت کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا۔ اب قریشی عورت، خاندانی عورت ہے، اس کا ہاتھ کٹنا قریش کے لیے بہت بڑی بدنامی ہے۔ تو لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کون بات کرے کہ تاکہ آپ جو ہے اس عورت کے ہاتھ کٹنے کی سزا جو ہے اس کو ختم کر دیں، اس کو معاف کر دیں۔ تو لوگوں نے دیکھا کہ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حب و رسول اللہ اس کو کہا جاتا ہے، کہ جن کو آپ کو ان سے بڑی محبت تھی اسامہ سے، تو لوگ اسامہ کے پاس آتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اسامہ مسئلہ یہ ہے، تو اللہ کے نبی سے ہمارے اس عورت کے لیے سفارش کر دو۔ تو اسامہ بن زید آپ کے پاس آتے ہیں اور آ کے اس عورت کی سفارش کرتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخت غصے میں آتے ہیں، آپ کا چہرہ سرخ ہو جاتا ہے اور فرماتے ہیں اتشفع فی حد من حدود اللہ، اے اسامہ تم اللہ کی حدوں میں سفارش کرتے ہو؟ تم تو ایک قریش کی عورت کی بات کر رہے ہو، اگر اللہ کی قسم محمد کی بیٹی فاطمہ بھی ہوتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹتا۔ اور فرماتے ہیں کہ تم سے پہلے قومیں ایسے ہی ہلاک ہوئیں کہ جب ان میں کوئی بڑا آدمی اس طرح کی چوری کرتا، گناہ کرتا، جرم کرتا تو اس کو چھوڑ دیا جاتا، اور اگر کوئی عام آدمی اس طرح کا گناہ کرتا تو اس پر حد قائم کی جاتی۔ تو کہنے کا مقصد یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غیر و غضب اور غصہ کس وجہ سے تھا؟ اللہ کی حدود کی خاطر۔ اور اسی طرح کبھی آپ کو شرک کی بات سنتے، کوئی ایسی غلط بات سنتے تو آپ کے یا دیکھتے کوئی ایسی چیز تو آپ کا چہرہ سرخ ہو جاتا۔ تو بات کر رہے تھے کبھی غصہ جو ہے آنا اچھی چیز ہے، اور اس کا آنا ضروری ہے جب وہ غصہ اللہ کے دین کے لیے ہو۔ اسی لیے ام عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ نے کبھی اپنی ذات کی خاطر انتقام نہیں لیا، اور کبھی کسی کو نہیں مارا سوائے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے، کہ جو جہاد کیا تھا؟ اللہ کی ذات کی خاطر غصہ تھا۔ اور دوسرا غصہ جو مذموم ہے، جس کی ہم یہاں پر بات کر رہے ہیں، کہ جس کی مذمت ہے، جو غلط ہے، کہ جو انسان صرف اپنی ذات کی خاطر، دنیا کی خاطر اور دنیاوی مفادات کی خاطر یہ چیز کرتا ہو، ہاں تو یہ وہ چیز ہے کہ جو غلط ہے۔ تو یہ تو غصہ، اس کے نقصانات دین دنیا کے لحاظ سے طرح طرح کے جو ہو سکتے ہیں، اور حتیٰ کہ انسان دوسروں کو قتل و غارت بھی اس کی کر دیتا ہے، بلکہ
تو اس کا علاج کیا ہے؟ جو اہم چیز ہمارا موضوع اس موضوع کے حوالے سے جس چیز کو ہمیں اصل جاننے کی ضرورت ہے وہ اس چیز کا علاج ہے۔ اس کے علاج کی دو چیزیں ہیں۔ ایک تو وہ علاج ہے جو مستقل علاج ہے، دائمی علاج ہے۔ اور دائمی اور مستقل علاج کیا ہے کہ پہلی چیز تو آدمی اللہ تعالیٰ کے حکم کو سامنے رکھے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس حوالے سے کیا تعلیمات دی ہیں۔ ہم نے ابھی حدیث آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ ایک صحابی نے جب نصیحت پوچھی تو آپ نے تینوں بار اس کو کیا فرماتے ہیں؟ لا تغضب، کہ غصہ نہ کرو۔ تو ایک مسلمان مومن کے لیے سب سے اہم چیز اور سب سے پہلی چیز اللہ اس کے رسول کی تعلیمات ہوتی ہیں۔ اس میں اور کوئی حکمت ہو نہ ہو، اور کو اس میں فائدے نظر آتے ہوں نہ آتے ہوں، سب سے پہلی چیز اللہ اس کے رسول کا حکم کیا ہے کہ جب اللہ نے منع کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع کیا ہے تو پھر ایک مسلمان کو اس سے منع ہو جانا چاہیے، اور یہی چیز اس کو روکنے کے لیے کافی ہے۔ اور دوسری چیز کہ اس بات کو سوچنا چاہیے، ہم یہ دائمی علاج بیان کر رہے ہیں کہ غصے کے دائمی علاج کیا ہے۔ اس میں سے ایک دائمی علاج یہ بھی ہے کہ آدمی کو ہمیشہ سامنے اس کے کہ غصے کو پی جانا، غصے کو ختم کر لینا، غصے کو نافذ نہ کرنا، اس کا اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر کیا ہے۔ اس کا اجر کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ نے متقین کی صفات میں سے صفت بیان کی ہے۔ سورۃ آل عمران میں جب اللہ تعالیٰ نے متقین کی صفات بیان کی تو اس میں کیا ذکر کیا کہ الذین اذا فعلوا فاحشۃ، کیا ان سے جب کوئی گناہ ہوتا ہے ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون۔ اس کے بعد کیا فرمایا کہ جب ان سے غصہ بلکہ اس سے پہلے فرمایا کہ جب ان کے اوپر ان سے کوئی ایسی بات ہوتی ہے جس پر غصہ ناراضگی ہو تو کیا ہوتا ہے کہ وہ درگزر کرتے ہیں، معاف کرتے ہیں اور غصے کو پی جاتے ہیں۔ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، غصے کو پی جانے والے اور لوگوں کو درگزر کرنے والے۔ اللہ نے یہ متقین کی صفات میں بیان کیا ہے کہ وہ جنت جو متقین کے لیے تیار کی گئی ہے، وہ متقی کون ہیں کہ جو غصے کو پی جانے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں۔ تو یہ صفت ہی ایک مومن کو پہچان لینا اس کے لیے کافی ہے کہ تاکہ اس کو پتہ ہو کہ یہ صفت اس کو اپنانا متقین کی صفت ہے۔ اور پھر یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی صفات میں کیا بیان کیا ہے؟ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، کہ جب کبھی ان کو غصہ آتا ہے تو وہ درگزر کرتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ما نقصت صدقۃ من مال، کہ کبھی صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں ما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا، کہ اللہ تعالیٰ بندے کو جب معاف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بندہ کسی کو معاف کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو اس کی عزت بڑھا دیتا ہے، اس کی شان و منزلت اور بڑھا دیتا ہے۔ صحیح مسلم کی اس حدیث میں اگرچہ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ اگر کسی نے کوئی گالی دی ہے تو اس کا جواب پتھر سے دو، ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جب بندہ کسی کو معاف کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی شان و عزت کو اور بڑھا دیتا ہے۔ اسی طرح غصے کے جو دائمی علاج قرآن میں ذکر کیے گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کی صفتوں میں سے بیان کیا ہے کہ شیطان ان کو غضب دلاتا ہے، غصہ دلاتا ہے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ ان کو جب اللہ کی یاد دلائی جاتی ہے تو اللہ کو یاد کرتے ہیں اور وہ اس غصے کو ختم کر دیتے ہیں۔ سورۃ اعراف کی آخری آیتوں میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، کہ درگزر سے کام لو، خذ العفو وامر بالعرف، نیکی کا حکم دو، واعرض عن الجاہلین، اور جاہلوں سے اعراض کرو۔ اور آگے کیا فرمایا اللہ نے متقین کی صفت بیان کرتے فرمایا ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا، کہ متقی لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جب ان کو شیطان کا کوئی وسوسہ، کوئی شیطان کی طرف سے اکساہٹ پیدا ہوتی ہے، تذکروا، تو اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ تو اللہ کو یاد کر کے کیا ہوتا ہے؟ فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، کہ جب وہ بصیرت ان کو حاصل ہوتی ہے اور ان کو سمجھ آتی ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے، اللہ کا حکم کیا ہے اور مجھے یہاں پر کیا کرنا ہے، تو غصے کو پی جاتے ہیں، اللہ کے حکم کے مطابق عمل پیرا ہوتے ہیں اور غصے کو نافذ نہیں کرتے۔ اور اس کے مقابلے میں اللہ نے دوسرے گروہ کا ذکر کیا کہ جو شیطان کے ہاتھ میں جن کی لگام ہوتی ہے
تو غصے کے مطابق اس کو نافذ کرتے ہیں، اس کے مطابق چلتے ہیں، اور پھر شیطان کے ہاتھ میں اپنی لگام دے کر اپنا بھی نقصان کرتے ہیں اور دوسروں کا بھی نقصان کرتے ہیں۔ اسی طرح غصے اور اس چیز کے جو دائمی علاج ہیں وہ یہ بھی کہ جس کا بھی ہم نے پہلے ذکر کیا ہے کہ آدمی اگر غصے کی ان چیزوں کے نتائج کو دیکھے کہ غصہ نافذ کر کے اس کو پورا کر کے مجھے کیا حاصل ہوگا، اپنا بھی نقصان اوروں کا بھی نقصان کر کے کس انداز سے میرے دین کا، اخلاق کا، دنیا کا، مال کا، جسم کا، گھر کا اور پورے خاندان اور سارے اس طرح کے طرح طرح کے نقصانات، اور بلکہ سب سے بڑا اور خصوصاً آج کل کے نقصانوں میں سے کیا ہے جو نفسیاتی طور پر انسان کے اوپر اس کا اثر ہوتا ہے کہ نفسیاتی طور پر آدمی جب غصے کی اس کی مزاج بن جاتا ہے، اس کا یہ غصے کا انداز بن جاتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ہر بات پر غصہ، اور پھر اس کے اوپر نفسیاتی طور پر جو اس کا اثر ہوتا ہے آدمی نفسیاتی مریض بن جاتا ہے، اور پھر خود ہی اس غصے کا وبال سب سے بڑا اس کے اپنے اوپر نازل ہوتا ہے۔ اسی طرح غصے کے جو دائمی علاج ہم کو دیے گئے ہیں وہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا، اللہ تعالیٰ سے اس چیز کی دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ اس اخلاق کو، اس کو صحیح کر دے، اگر غصہ ہے تو اس کو ختم کر دے۔ اور یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو انسان کی فطرت میں جس طرح پایا جاتا ہے، لیکن اگر آدمی اللہ سے توفیق مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دے دیتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں ہم کو ملتی ہیں، جو آپ کے اذکار میں سے، آپ کی دعا میں سے تھی، آپ کی ایک دعا یہ بھی تھی، اللہم اسألک کلمۃ الاخلاص فی الرضاء والغضب، اے اللہ تعالیٰ میں تجھے صحیح اور اچھی بات کہنے کی تجھ سے توفیق مانگتا ہوں، چاہے میں خوشی کی حالت میں ہوں یا غصے کی حالت میں ہوں۔ تو اس میں بھی ایک اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو اس غصے کی کیفیت میں بھی اس کو اپنے اوپر کنٹرول کرنے کی توفیق دیتا رہے۔ پھر مزید یہ بھی کہ اس میں دیکھا جائے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے۔ ابھی ہم آپ کی سیرت میں سے، سنت میں سے کچھ آپ کے واقعات آپ کے سامنے رکھ رہے تھے کہ آپ کی سیرت اور آپ کی سنت کیا ہے، اور پھر یہ بھی کہ غصے کو، اس چیز کو کنٹرول کرنے سے انسان کو دنیا آخرت میں حاصل کیا ہوتا ہے۔ دنیا میں یہ حاصل ہوتا ہے کہ اس کے طرح طرح کے نقصانات سے بچ جاتا ہے، اور آخرت میں یہ حاصل ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جس طرح فرمان ہے کہ جو آدمی، وہ شخص جو کہ غصے کو نافذ کر سکتا ہو اور پھر بھی اس کو نافذ کرنے سے باز آ جائے، اس کو نافذ نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ساری مخلوقات کے سامنے اس کو بلائے گا اور اس کو حکم دے گا کہ جنت کی حوروں میں سے جس کو چاہے اختیار کر لے، ایک انعام کے طور پر۔ ہاں وہ انعام جو ہے حور کا تو جو ہے وہ ہے، لیکن سب سے بڑا انعام پوری مخلوقات کے سامنے اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعزاز ملنا معمولی سی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے۔ اور اسی طرح جو غصے کے دائمی علاج ہیں اس میں سے ایک علاج اپنے مزاج کو، فطرت کو، ان چیزوں کو کنٹرول کرنے کی، اپنے اوپر اس پر تربیت کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ العلم بالتعلم والحلم بالتحلم، کہ جس طرح علم جو ہے وہ سیکھنے سے حاصل ہوتا ہے، ایسے ہی حلم، بردباری، برداشت اور صبر جو ہے یہ بھی کس سے ہے؟ تحلم سے، بردباری کرنے سے، اپنے آپ کو اس چیز پر لگانے چلانے سے، اپنی اس پر تربیت کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ بعض اوقات آدمی، اس کا مزاج میں تندی ہوتی ہے، سختی ہوتی ہے، لیکن اپنے آپ کی جب تربیت کرتا ہے اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کی، اپنے مزاج کو ٹھنڈا بنانے کی، تو آہستہ آہستہ دیکھتا ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ واقعی اس کا مزاج ٹھنڈا کر دیتا ہے، اس کا مزاج یہ بن جاتا ہے۔ اور اس کے مد مقابل کہ جب آدمی نے لگام اپنے شیطان کے ہاتھ میں دی ہوتی ہے کہ جو بات ہوئی اس پر فوری طور پر بھڑک اٹھا، تو پھر شیطان اس کو مزید اس کی یہی تربیت کرتا ہے، اس کا یہی مزاج بنا دیتا ہے۔ تو یہ تو وہ مختلف علاج تھے کہ جو دائمی علاج تھے اس غصے کے۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ وہ علاج بھی ہیں جو یعنی کہ وقتی علاج ہیں۔ وقتی علاج کون سے ہیں؟ ایک ہے شیطان سے پناہ مانگنا، کیونکہ اصل جس طرح ہم نے پہلے ذکر کیا ہے کہ غصہ کیا ہے؟ شیطان کی طرف سے وہ انگارہ ہے جو دل میں ڈالتا ہے شیطان، اور پھر انسان کو بھڑکاتا ہے کہ تاکہ آدمی کو غلط بات کہے، کوئی غلط حرکت کرے، اپنا بھی نقصان کرے، اوروں کا بھی نقصان کرے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کا فرمان کیا ہے؟ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ،
इन्नहु हुव अस्समीउल अलीम, कि जब भी तुम्हें शैतान की तरफ से कोई उकसाहट हो, वसवसा हो, तो अल्लाह ताला की पनाह लो शैतान मरदूद से, कि अल्लाह ताला बहुत सुनने और जानने वाला है। और सुलेमान बिन सुरद की सही मुस्लिम की हदीस है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने दो आदमी लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे। तो एक आदमी बहुत गुस्से में, शदीद गुस्से में था, चेहरा उसका सुर्ख है, उसकी रगें फूली हुई हैं और बहुत शदीद गुस्से की हालत में। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं एक बात जानता हूँ, अगर ये बात कह दे तो इसका गुस्सा जाता रहे। तो सहाबा ने पूछा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कौन सी बात है? मैं अगर ये कह दे आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, तो इसका गुस्सा ख़त्म हो जाए, क्योंकि अल्लाह की पनाह ले ली, शैतान से बच गया, तो जो शैतान गुस्सा दिलाने वाला था दूर हट गया, तो ख़ुद ब खुद उसके असरात भी ख़त्म हो गए। इसी तरह जो वक्ती इलाज हैं, फौरी इलाज जो हैं, जिसकी तालीम दी गई हमको, उसमें एक ये भी है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जिस तरह की सही हदीस में है, इज़ा ग़ज़िबा अहदुकुम व हुवा क़ाइमुन फ़लयजलिस फ़इन ज़हब अन्हु व इल्ला फ़लयस्तजिब, कि अगर तुम्हें को गुस्सा आ जाए तो गुस्सा दिला दे, अगर वो खड़ा है तो लेट जाए, बैठ जाए, अगर बैठा है तो लेट जाए। और असल ये वाक़या आता है अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का, कि वो कुएं से पानी निकाल रहे थे, तो एक आदमी आया और उसने भी आके पानी निकालना शुरू कर दिया, और अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को उसमें पानी निकालने में तंगी हुई, तो उनको गुस्सा दिला दिया उस आदमी ने। तो अबू ज़र जो है क्या करते हैं, खड़े हुए थे, चूँकि पानी निकालते खड़े हुए थे, बैठ जाते हैं। तो जब बैठे हैं थोड़ी देर बैठकर लेट जाते हैं। तो लोगों ने जब अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला की ये हरकत देखी, उनका ये देखा, तो पूछा कि आप क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हो? तो उन्होंने ये हदीस रिवायत की कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम गुस्सा में आ जाओ और खड़े हो तो बैठ जाओ, अगर बैठे हो तो लेट जाओ। और वाकई ही ये एक नफ्सियाती इंसान के ऊपर असर होता है, क्योंकि आदमी जब खड़ा होता है तो खड़े होने की कैफियत में क्या है, उसका दूसरों पर हमला करना, दूसरों के साथ उलझना और इस चीज़ करने के लिए तैयार होता है। लेकिन जब बैठ जाता है तो वो कैफियत बदल जाती है, वो दूसरों के साथ उलझने का ये मामला कम हो जाता है। और अगर बैठने पर भी कम नहीं हुआ तो लेटने से वो चीज़ ख़त्म हो जाती, कम हो जाती है। तो इसी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तालीम दी कि अगर कोई खड़ा है तो बैठ जाए और बैठा है तो लेट जाए। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो दी हुई तालीमात हैं, आप माते इज़ा ग़ज़िबा अहदुकुम फ़लयस्कुत, कि अगर तुमको किसी को गुस्सा आ जाए, गुस्सा दिला दे, तो उस पर क्या करे, खामोशी इख्तियार करे। और वाकई ही ये बहुत बड़ी अजीम हिकमत और तालीम है इसमें। अमूमन गुस्से कब बढ़ते हैं, लड़ाई झगड़े कब पैदा होते हैं, कत्ल क़िताल तक कब मामला कब पहुंचता है, ख़ानदान कब बर्बाद होते हैं, जब ज़बानें चलती रहती हैं, बंद नहीं होती। लेकिन जब एक तरफ से कम एक तरफ से ज़बान बंद हो जाए, दूसरी चाहे चलती भी रहे, और जो चलने वाली भी वो भी फिर थोड़ी देर के बाद बंद हो जाती है। और इसी ज़िमन में किसी मौलवी साहब के पास औरत आई, कहने लगी कि मेरा खामद मेरे से बहुत झगड़ता है, बहुत गाली गलौज करता है, तो मुझे कोई तावीज़ दो कि जो मैं उसको दूं और उसका गुस्सा ख़त्म हो जाए। तो मौलवी साहब ने तावीज़ दिया, कहते तावीज़ उसके लिए तुम्हारे लिए है कि जब खामद तुमसे लड़े तो तुमने ये तावीज़ जो है अपनी दाढ़ों के दरमियान रखना है और उसको खूब दबाते जाना है। जिस कदर वो तुमसे लड़े, जिस कदर वो तुमको गालियाँ दे, तुमने इसको मज़ीद दबाना है। तो अब दबाने का माना क्या है कि मुंह बंद रहेगा, और मुंह नहीं खुलेगा तो बातें नहीं होगी और मामला ख़ुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा। तो ये वाकई ही तावीज़ बड़ा कारगर है अगर इसको आदमी अपना ले। और ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिया हुआ तावीज़ है। तावीज़ मुराद यानी आपकी दी हुई तालीम है। तो ये वो वक्ती चंद चीज़ें हैं। उलमा नफ्स का कहना है बाद औक़ात के हत्ता के आदमी अगर गुस्से के हालत में पानी पी ले तो तब भी, क्योंकि ये शैतान की तरफ से वो अंगारा है कि जो इंसान को हरारत देता है, उसको गर्मी दिलाता है। तो इस तरह की चीज़ें करने से भी, तो ये वो वक्ती इलाज हैं जो इसके हो सकते हैं। तो अला कुल्ली हाल ये हदीस हमने पढ़ी है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान कि असल पहलवान वो नहीं कि जो दूसरों को बिछाड़ दे, दूसरों को गिरा दे, बल्कि असल पहलवान वो है कि जो अपने नफ्स अम्मारा को गिराए, जो शैतान को बिछाड़ दे। असल पहलवानी ये है। तो वाकई ही ये बहुत अजीम हदीस है कि जो ना कि सिर्फ सुनने और कहने की है, बल्कि अमल पैरा होने की है
کہ جس کے ہمارے لیے دین دنیا کے بہت بے شمار فائدے ہیں۔ اللہ تعالی ہم کو ان چیزوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہم نے کہا اور سنا ہے اس پر ہمیں بھی اور سننے والوں کو بھی عمل کرنے کی توفیق دے۔ بارک اللہ فیکم و جزاکم اللہ خیر۔